الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء المرسلین۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد نام نہاد چیف جسٹس نذیر غازی جس نے کچھ دن پہلے پھر ایک مرتبہ زبان کھولی اور قبلہ قید محترم پہ حملہ کیا اور اسی لفظ خطا کو لے کے پھر آگے اپنی طرف سے کئی الفاظ لگائے کہ اس نے خطا کار کہا، یہ کہا۔ تو جسٹس نذیر غازی کی اپنی حیثیت کیا ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہا ہے؟ عمر گزر گئی ہے، داڑھی سفید ہو گئی، ابھی تک داڑھی پوری کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ عالم ہے عشق رسول کا۔ اگرچہ یہ چیف جسٹس ہے لیکن علمی جو علم ہے، دینی علم، اس سے یہ بے خبر ہے، اسے پتہ نہیں کہ خطا اور خطا کار میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور خطا اجتہادی، خطا کار سیدہ فاطمہ کو تم نے کہا اور تم اس کے مجرم ہو۔ میرے قید محترم کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر مفتی محمد اشرف اسد صاحب جلالی زدہ مجدہ کے 20,000 سے زائد خطابات ہیں۔ اگر کسی ایک خطاب میں کہیں پہ لفظ خطا کار موجود ہو، جسٹس نذیر غازی میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ نکال کے دکھائیں خطا کار، تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے۔ خطا کار اور خطا میں فرق ہے زمین و آسمان کا۔ آپ کی یہ علمی حیثیت ہے، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خطا اور خطا کار میں کتنا بڑا فرق ہے۔ خطا کار خود آپ سیدہ پاک کو کہہ رہے، ہم تو لفظ خطا سیدہ پاک کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ خطا اجتہادی ان کی شان ہے، خطا اجتہادی میں مجتہد کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اس میں اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اور مسئلہ باغ فدق میں اہل تشیع کو جواب دیتے ہوئے میرے قید محترم نے مخصوص وقت کے لیے جو خطا اجتہادی کے لفظ کو استعمال کیا، صرف مقام سیدنا صدیق اکبر کے دفاع کے لیے، ان کی عدالت کو بچانے کے لیے، اس پہ آپ نے اتنا پراپوگنڈا کیا۔ حالانکہ آپ کی اتنی اصلیت تو یہ ہے، آپ رافضیوں کے چرنوں میں چرتے ہیں، آپ منازیوں کے چرنوں میں چرتے ہیں، ان کا کھاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی آپ عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان پہ گئے ہوئے تھے تقریر کرنے کے لیے، یہ آپ کی اصلیت ہے۔ اور آپ کے پروگرام صبح نور کے اندر کتنے رافضی آ کے تقریریں کرتے ہیں۔ وہ صداقت فریدی نامی جس نے افضلیت صدیق اکبر کا انکار کیا، اور اس طرح کے کئی اور ملعون جن کا آپ دفاع کرتے ہیں، ان کو لقب دیتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ آپ کی اصلیت ہے۔ اور اس کے بعد آپ پھر جامع عروۃ الوثقیٰ کے اندر جواد نقوی کے پاس گئے۔ آپ تو خود رافضیوں کے تلوے چاٹنے والے ہیں، تو آپ ایک عالم ربانی کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، ایک عالم ربانی جس نے کئی سالوں سے دین کے مختلف محاذوں پہ کام کیا اور ہر محاذ پہ چٹان کی طرح وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور کسی منکر کو ہلنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے قائد محترم کا تو یہ چیلنج ہے، اگر آپ میں ہمت ہے، آپ کے پاس علم ہے، تو میرے قائد محترم نے فرمایا 14 صدیوں میں یہ نکال کے دکھائیں۔ اگر خطا اجتہادی توہین بنتی ہو تو ہمارا تو یہ اعلان ہے، آپ ثابت کریں۔ تو قائد محترم نے کہا میں تو پھانسی کے لیے بھی تیار ہوں، ہم اس میں نرمی کے قائل ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہو کہ معافی دی جائے، غلطی ہوگی۔ خطا اجتہادی مجتہد کی شان ہوتی ہے، آپ جتنا پڑھے آپ اس میں رہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے دینی کاموں کا اسپیشلسٹ بننے کی، دینی علوم کا، ان پہ باتیں کرنے کی؟ آپ نے جب پڑھے ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خطا اور خطا کار میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اس کو آپ بھگتیں گے۔ اور تف ہے ان علماء پہ، ان پیروں پہ جو آپ جیسوں کو مذہبی رہنما سمجھ کے اپنے اسٹیجوں پہ بلاتے ہیں، آپ نے جلسوں میں بلاتے ہیں، آپ کے سے تقریریں سنتے ہیں۔ آپ کی علمی قابلیت تو دینی اعتبار سے اس طرح ہے کہ آپ کو دو لفظوں کے درمیان میں فرق کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ ان باتوں سے دور رہا کریں، تو اس میدان میں نہ آئے۔ اگر چھیڑ چھاڑ کی تو آپ کی اصلیت سامنے آ گئی۔ ہم سے زیادہ آپ کو کون جانتا ہے؟ ہم نے تو کئی دفعہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کو دیکھا ہے اور آپ سے سنا ہے، ہم سے زیادہ آپ کو کون جانتا ہے؟
تو اس لیے برائے مہربانی آپ ان چیزوں کی طرف نہ آئیں گے تو پھر آپ ننگے ہو جائیں گے، آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے گی، آپ اندر سے کتنے رافضی ہیں، کتنے کالے ہیں، وہ بھی آپ کا سامنے آ جائے گا۔ اور آپ کے، میں نے شروع میں کہا کہ اس کے رسول کا معیار یہ ہے کہ ساری زندگی میں داڑھی نہیں پوری کر سکے، آپ پہلے اپنی داڑھی پوری کریں تو اللہ رب العزت اسی کی برکت سے آپ کا سینہ کھول دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔